السلام علیکم ناظرین، میں ارشد سادات اور آپ دیکھ رہے ہیں سادات فیکٹس۔ ناظرین، روس کے مقابلے میں یوکرین کے پاس کتنی فوجی قوت ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو چلتے ہیں ناظرین ویڈیو کی تفصیل کی جانب، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل حسب روایت آپ تمام لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، شکریہ۔ محترم ناظرین، یوکرین کی افرادی و عسکری قوت روس کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ یوکرین کی فوج روس کی جارحیت کے خلاف مزاحمت اور جانی و مالی نقصان روکنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یوکرین کی فوج 2014 کے مقابلے میں اس وقت زیادہ تربیت یافتہ اور مقابلے کے لیے تیار ہے، اور موجودہ حالات میں یوکرین کی فوج ملک کی دفاع کے لیے زیادہ پرعزم بھی نظر آتی ہے۔ روس نے 2014 میں یوکرین کے علاقے کرائمیا پر کسی بھی مزاحمت کے بغیر قبضہ کر لیا تھا۔ افرادی قوت اور اسلحہ بارود کے اعداد و شمار دیکھے جائے تو یوکرین عسکری قوت میں روس سے بہت پیچھے نظر آتا ہے۔ روس کو نہ صرف روایتی جنگی ساز و سامان میں یوکرین پر برتری حاصل ہے، بلکہ وہ اپنے ایٹمی قوت کے اعتبار سے بھی دنیا میں دوسری نمبر پر ہے۔ روس کی بڑی فوج کے اہلکاروں کی تعداد 2,80,000 ہے، جبکہ مجموعی طور پر روس کی مسلح افواج کی تعداد 9 لاکھ ہے۔ روس کے پاس 2840 جنگی ٹینک ہے۔ ٹینکوں کی تعداد کے اعتبار سے روس کی 3 ٹینکوں کے مقابلے میں یوکرین کے پاس 1 ٹینک ہے۔ یوکرین نے گزشتہ کچھ عرصے کے دوران ترجیحی بنیادوں پر اپنی دفاعی صلاحیتوں میں اضافہ کیا ہے۔ اس نے اپنی عسکری تربیت اور فوجیوں کی تعداد میں بتدریج اضافہ کیا ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں یوکرین کی مسلح افواج کی افرادی قوت 3,61,000 تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ یوکرین نے 2010 سے 2020 کے دوران اپنی دفاعی اخراجات میں اضافہ کیا ہے، اور 2020 میں یوکرین کا دفاعی بجٹ $4.3 ارب تک پہنچ گیا تھا، لیکن یہ روس کی دفاع پر کیے جانے والے مجموعی اخراجات کے 10ویں حصے کے برابر ہے۔ جنگی طیاروں اور میزائل حملوں کے خلاف یوکرین کا دفاع کمزور ہے، جس کی وجہ سے روسی حملوں سے اس کی بنیادی انفراسٹرکچر کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ ان کے مطابق روس ٹیکنالوجی میں اپنی برتری کی وجہ سے یوکرین کی فوج کی مواصلات کے نظام کو منقطع کر سکتا ہے۔ روس کو دوسری عالمی جنگ کے بعد زیادہ تربیت یافتہ اور ٹیکنالوجی سے لیس فوج کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یوکرین کی فوجی ملک کے مشرقی حصے دونباس میں جنگ کا تجربہ رکھتی ہے، جہاں یہ 2014 سے روسی حمایت یافتہ علیحدگی پسند گروپ سے برسر ہے اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتی رہی ہے۔ اس کے علاوہ یوکرین کے پاس محدود فاصلے تک کا فضائی دفاع کرنے والے اور ٹینک شکن ہتھیار بھی موجود ہے۔ ان ہتھیاروں میں امریکہ کے فراہم کردہ جیولن میزائل بھی شامل ہے، جو روس کی پیش قدمی روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ فوج کے علاوہ یوکرین کی عسکری افرادی قوت میں سرحدی دفاع کے رضاکار یونٹس اور تقریباً 9 لاکھ ریزرو فوج بھی شامل ہے۔ یوکرین کی مرد آبادی کی اکثریت بنیادی فوج تربیت رکھتی ہے۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد روس نے 1990 کی دہائی میں چیچنیا اور 2008 میں جو جنگیں کی ہے، ان کے مقابلے میں حالیہ چیلنج روس کے لیے زیادہ سنگین ہو سکتا ہے۔ گزشتہ چند برسوں میں مغربی ممالک نے یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی بڑھائی ہے، لیکن کیپ اس ناکافی قرار دیتا ہے۔ امریکہ نے یوکرین کو 2014 کے بعد سے اب تک $2.5 ارب کی فوجی امداد فراہم کی ہے، جس میں ٹینک شکن جیولن میزائل، ساحلی نگرانی کے لیے کشتیاں، بختربند گاڑیاں، اسنائپر رائفلز، ڈرونز، ریڈار سسٹم، نائٹ ویژن اور مواصلات کے آلات بھی شامل ہے۔ ترکی بھی یوکرین کو بیراکتر TB2 ڈرونز فراہم کر چکا ہے۔ یہ ڈرون مشرقی یوکرین میں نصب کیے گئے ہیں، جہاں روس کی حمایت یافتہ علیحدگی پسند سرگرم ہے۔ برطانیہ نے رواں برس جنوری میں یوکرین کو کم فاصلے تک مار کرنے والے 2000 ٹینک شکن میزائل دیے تھے۔ اس کے علاوہ برطانیہ نے اپنے ماہرین کو تربیت کے لیے یوکرین بھی بھیجا تھا۔ برطانیہ نے یوکرین کو سیکسون بختربند گاڑیاں بھی فراہم کی ہے۔ دیگر یورپی ممالک میں ایسٹونیا، لٹھویا اور لیتھونیا نے بھی یوکرین کو جیولین اور سٹرنگل میزائل فراہم کیے ہیں۔ چیک ریپبلک نے بھی توپخانہ اور اسلحہ بارود فراہم کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ جرمنی یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی سے انکار کر چکا ہے، البتہ وہ یوکرین میں فیلڈ اسپتالوں اور تربیت کے لیے $60 لاکھ کی امداد فراہم کر رہا ہے۔ کئی عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ طویل جنگ اور بھاری نقصانات کے امکان کی وجہ سے روس پوری شدت کے ساتھ یوکرین پر حملہ آور نہیں ہوگا۔ ان کا خیال ہے کہ روس مکمل جنگ اور بڑے شہروں پر قبضہ کرنے کے بجائے فضائی حملوں اور محدود سطح پر زمینی پیش قدمی کی حکمت عملی اختیار کرے گا۔